بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ سٹوریز ود ڈاکٹر عرفان، اور آج کا میرا جو پروگرام ہے وہ اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ملک کی سیاست میں جو ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، جو حالات تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیڈ آن کی طرف جا رہے ہیں، کنفرنٹریشن کی طرف جا رہے ہیں. ایسے میں پاکستان میں ایک ایسی آواز ہے جو ریکنسلیشن کی بات کر رہی ہے، ایک ایسی آواز ہے جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سب ایک ٹیبل پہ مل بیٹھیں. آج کے اس پروگرام میں ہم ان سے یہ تمام چیزیں پوچھیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے ان حالات میں جب ہر ایک سٹیک ہولڈر اپنا ایک نیریٹو بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ اپنی ہی بات کو منوانا چاہتا ہے. تو ایسے حالات میں کیا راستہ ہے کہ تمام لوگوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا جا سکے اور اس ملک کو اس وقت جس کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں اور جس پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے ہم گزر رہے ہیں اس سے کیسے اس کو نکالا جا سکتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر محمد علی صاحب، جن سے ہم تفصیلی ان ساری صورتحال پہ بات کریں گے. سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور آپ جو ظاہر ہے اس وقت ایک پوری ایفرٹ کر رہے ہیں. لیکن امید یہ تھی کہ یہ جو جلسہ ہوگا ابھی جو ہوا سنجانی والا، جس کے بعد یہ امید تھی کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن وہ بہتر ہونے کے بجائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ خراب ہونے کی طرف جا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب کی اس میں تقریر تھی اور جس طرح وہ مخاطب کر کے فوج کو، پھر جس طرح مریم نواز کو، اور پھر جس طرح پالیسیز کو تنقید کر رہے تھے، تو کیا یہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو جب، اور پھر وہ ایک ایسی پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہو جو اس وقت کرائسس میں بھی ہو، جن کو بہت ساری چیزوں میں ریلیف ریکوائرڈ بھی ہو، تو کیا ایسے حالات سے حالات مزید خراب ہوتے ہیں؟ انہیں کیا کرنا چاہیے تھا اس موقع پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالات کا جو اس وقت سٹریسز ہیں، ٹینشن ہے، اس وقت جو ایک شدید ٹکراؤ کی کیفیت ہے، اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، میں اسے بہت سوچتا رہا ہوں، اور سب کے مجھے آئیڈیاز کا بھی پتہ ہے، سب کی سوچ کا بھی پتہ ہے. تو میں تو جو سب سے پہلا اس کے حل میں جو اپنے لیے بھی اور آپ کے توسط سے آپ کے دیکھنے والوں کے لیے بھی میری جو استدعا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو اس میں کوئی مثبت رول پلے کر سکتے ہیں، ان کی سوچ کو، ان کے عمل کو، ان کے اقدامات کو مثبت بنانے میں ہماری مدد کرے، کیونکہ دکھ بہت بڑھ گیا ہے، قوم کا دکھ بڑھ گیا ہے. اور جو اس وقت ٹکراؤ اگر کسی کو فائدہ دے رہا ہوتا تو مطلب ہم سوچتے کہ یار چلو اس میں فائدہ بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کا ٹکراؤ کا فائدہ تو کسی کو نہیں ہو رہا. نقصان جو ہے وہ قوم کو اور ملک کو بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اس سے زیادہ ہو رہا ہے جتنا محسوس ہو رہا ہے. اور البتہ یہ جو کرنٹ واقعات ہوئے ہیں، جلسہ ہے، چیز کو اس کے بیک ڈراپ میں دیکھنا پڑتا ہے، ری ایکشنز کو ان کے بیک ڈراپ میں دیکھنا پڑتا ہے. جلسے کی جو پرمیشن تھی اور جلسے کا جو سارا پروسیس ہوا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے اچھے اقدامات تھے حکومت کی طرف سے بھی اور خود پارٹی کی طرف سے بھی. لیکن اصل جس کو ڈھونڈنا چاہیے، جس ملزم کو یا مجرم کو، وہ یہ ہے کہ جلسے کی اجازت دینے کے بعد یہ 7 بجے والا کون سا نیوٹن تھا جس نے یہ انوویشن کی کہ جی 7 بجے جلسے کی سوئچ آف ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے سب لوگ روبوٹس کی طرح وہاں سے واپس چلے جائیں گے، اور 7 بجے کا ٹائم ہے. میرا تو خیال ہے کہ جو بھی اس کا ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے جی، ہی شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک کہ بھئی ہم ملک میں ایک کولنگ ایفیکٹ پیدا کر رہے ہیں. حکومت کا اس میں ایک رول تھا، دوسری پارٹی کا رول تھا، اپوزیشن کا رول تھا. کون تھا جس نے اس وقت جو ہے 7 بجے کی ماچس جلائی اور اس کے اندر پھینک دی؟ لیکن سر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹائم فریم کا مسئلہ آیا کہ آپ نے جلسہ 7 بجے ختم کرنا اور چلے جانا ہے، تو اس کے رد عمل میں علی امین کا یہ اگریشن تھا، یا ایون دین اگر ایسا ہو بھی گیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ سر یہ جلسوں میں ہوتا ہے کہ کبھی بھی وہ ٹائم پہ ختم نہیں ہوتے، یہ کامن انڈرسٹینڈنگ ہے، ہو ہی نہیں سکتے. دیکھیں جی، 7 بجے ختم ہونا سے پہلے آپ نے پرمیشن دی ہے،
ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد آپ جو ہے وہ 22 جگہوں پہ کنٹینرز لگا دیتے ہیں, راستے روک دیتے ہیں, لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. ٹھیک. اور ایک سٹریس جلسے سے پہلے ہی, دیکھیں جلسہ ایک فرور ہوتا ہے, ایک جذبات کو نکالنے کا ذریعہ ہوتا ہے, اظہار کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اس کو اپنے بھی دیکھتے ہیں, دوسرے بھی دیکھتے ہیں, اور اس میں باتیں سنتے ہیں, ایویلویٹ کرتے ہیں, ٹی وی پہ چل رہا ہوتا ہے. مطلب ایک پوری اس کی اپنی فیسٹیوٹی ہوتی ہے. اس کی فیسٹیوٹی سے پہلے آپ نے اس کو جو ہے وہ مقبوضہ علاقہ بنایا, پنڈی اسلام آباد کو. پھر قانون سازیاں کی, جس میں سنگ جانی کے نام پہ قانون سازی کی گئی, جس میں کہ یہ تاثر دیا گیا کہ ہم مطلب ٹھہر جاؤ ہم آ رہے ہیں, مطلب یہ اس طرح کا ایک وہ ماحول بنایا کہ جی. اور پھر اس کے بعد تذلیل آمیز انداز میں ایک بیوروکریٹ اٹھ کے کہتا ہے کہ جی 7 بجے یہ ہو جائے گا. مطلب سر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جو اس کے باوجود جب سٹیج آ گیا, مطلب اب وہ لیڈر جب سٹیج پہ کھڑا ہے, ان کو پتا ہے کہ ان کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے, پارٹی کی ذمہ داری, وزیر اعلیٰ ہونے کی ذمہ داری, تو ان کی گفتگو پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا قابل اعتراض گفتگو نہیں تھی؟ گفتگو کا جو بعض ایریاز جو ہیں جو ہم نے اس میں قابل اعتراض کہا جا سکتا ہے, انہیں تھے وہ قابل اعتراض, لیکن میں نے آج تک کوئی جلسہ ایسا نہیں دیکھا جس میں کوئی 2-4 مقرر جو ہے وہ قابل اعتراض باتیں نہ کرے. ٹھیک ہے نا. اچھا اگر بڑا لیڈر جو خود لیڈر جیسے خان صاحب ہوں, خان صاحب بھی قابل اعتراض باتیں کرتے رہے, میاں صاحب بھی کرتے رہے, بے نظیر کے زمانے میں کرتے رہے, جس کے بعد بڑا شور پڑتا تھا ان کے ریفرنس سے. میں میں تو چونکہ تاریخ کا طالب علم ہوں, اس لیے کوئی چیز بہت بڑی ہے, کتنی بڑی ہے, مطلب یہ ہے کہ آپ اب جیسے اب 9 مئی ہے, اب 9 مئی کا آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا. 9 مئی جو ہے وہ تو ایسا ہے جس کے مجرموں کو ایک مجرم ابھی تک بنایا نہیں ہے. معافیاں منگوا رہے ہو, کس سے منگوا رہے ہو؟ میرے سے منگوا رہے ہو, آپ سے منگوا رہے ہو, کس سے منگوا رہے ہو؟ ابھی جو ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ 9 مئی کو لے کے ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو اس دن ایک پریس بریفنگ بھی تھی DGISPR کی, جس میں یہ بتایا گیا کہ ویل آرگنائزڈ مختلف مقامات پہ آل آف سڈن اٹیکس ہو گئے, اور یہ سارا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی, اور اس کے پیچھے ایک پوری لابی ہے. تو مے بی کہ وہ کہیں آف دی ریکارڈ اس پہ کام ہو رہا ہوگا, اور کسی ٹائم یہ سامنے لے آئیں گے. دیکھیں مطلب آپ اور میں آف دی ریکارڈ چیزوں کے لیے جواب دے نہیں, آف دی ریکارڈ میں کوئی مجرم بھی نہیں بن سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس کی مدعی فوج ہے, اس میں ایک ناانصافی کی ہے, کچھ لوگوں نے ظلم کیا ہے, کرائم کیا ہے, جنہوں نے حملہ کیا ہے, اور اس مدعی کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو اس کے اوپر ریلیف دی جائے. ریلیف کس نے دینی؟ جو مجرم کو ریلیف کی آپ بات کریں, مدعی کو ریلیف دیا, مدعی کو ٹھیک, ریلیف کون دے گا؟ عدالتی نظام دے گا, جسٹس سسٹم دے گا, سزائیں دے گا. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. میں قانون کا چونکہ طالب, ہم نے قانون سازی کی ہوئی ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ جب کوئی کرائم ہوتا ہے, ایک تو سیاسی, ایک ہوتا ہے یہ والا کرمنل جو لیجسلیشن ہے. کرمنل لیجسلیشن میں مدعی حکومت ہوتی ہے. حکومت کا کام ہوتا ہے کہ میں مظلوم ہوں, میرا کیس بنائے اور میرے مجرموں کے بارے میں ایویڈنس اکٹھی کر کے عدالت کو پیش کرے. جب عدالت میں جائے گی تو عدالت اس ایویڈنس کے مطابق سزا دے گی, اور سزا دلوانا حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک. اب سر اس میں کوئی سزا جو اسپیسیفک کیسز میں آپ کے سامنے رکھوں, جیسے حسان نیازی, اس کا ابھی سننے میں آیا کہ ملٹری کے حوالے ہو رہا ہے یا ہوں گے میں بھی. اسی طریقے سے چند اور لوگ جو ویزیبل تھے, فوٹیجز میں بھی ہیں, جو ہر ایک چیز میں نظر آ رہے ہیں, ان میں کچھ کو تو ظاہر ضمانتیں مل گئیں, کچھ جو ہیں وہ ابھی انڈر اس میں. دیکھیں بات اس کا ذمہ دار کون آپ سمجھتے ہیں؟ میں کسی ویزیبلٹی کو, میں کسی عدالتی ایکٹ کو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں چیلنج کر سکوں. ٹھیک. اگر عدالت نے کسی کو ریلیف دیا ہے تو کسی چیز پہ دیا ہوگا. ہم دیکھیں اب جیسے ایک انکوائری شروع کی آرمی نے, آئی واز دا لاسٹ پرسن, میں نے کہا وہ انہوں نے ایک انتظامی ایکٹیویٹی کی ہے, میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. جنرل فیض والی, ہاں فیض والی, وہ ان کا اور بہت بڑی بات ہے کہ اپنے ایک بڑے سیاستدان تو ایسے نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ جو کوئی ملزم ہے اس کو مجرم بنانا کس کی ذمہ داری؟ حکومت کا کام ہے. حکومت کا کام ہے, اور حکومت کے وزراء کے پاس یہ اختیار نہیں ہے
کہ وہ کسی مجرم بننے سے پہلے مجھے ایکیوز کریں یا آپ کو ایکیوز کریں گے تم چور ہو جی. یہ عمران خان صاحب سے بھی ہمارا یہی جھگڑا تھا کہ یار آپ ہر ایک کو چور کہہ دیتے ہیں بھائی کچھ چیز. اسی طرح سے اب یہ آئے ہیں تو یہ غدار کہہ دیتے ہیں ہر ایک. بھائی جب تک ان کو سزا وہ معافی نہیں مانگ, بھائی معافی کون مانگے گا؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ پہلے ثابت کرو کہ اگر وہی ہیں چاہے وہ عمران خان ہے چاہے وہ کوئی اور ہے تو آپ ان کو ثابت کریں. جلسہ ہو یا کوئی بھی سیاسی ایکٹیویٹی ہو, اس کے اندر اگر کوئی غیر قانونی حرکت کرتا ہے, کوئی لوز ٹاک کرتا ہے, مطلب میں آپ کو ہر لیڈر جو اس وقت آپ نے درست فرمایا, لیکن سر ایک اس میں بتائیے جو آپ ایفرٹس کر رہے ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ریکنسیلیشن ہو, بیٹھیں سب, علی امین گنڈاپور کے اس عمل نے آپ کی ایفرٹ کو سبوتاج کیا یا آپ کو لگتا ہے کوئی فرق نہیں پڑا؟ میں تو کسی چیز سے مجھے کوئی فرق پڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا. چونکہ بات یہ ہے کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ جب چاند چڑھتا ہے تو تب ہی نظر آتا ہے نا. اس وقت ریکنسیلیشن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ مفادات ہیں. ہماری ملک کی ترقی میں بھی مفادات ہی حائل رہے ہیں. ہماری اس وقت کی مشکلات کے ذمہ دار بھی ہمارے مفادات ہیں, اور ان مفادات کے نکل کے جب ایک سوچ کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس سے راستے بنتے ہیں. اب میں جو ایفرٹ کر رہا ہوں یا جو میری خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ بات چیت شروع ہو جائے کسی طرح سے, لیکن بات چیت کبھی بھی کسی پنجرے میں بند اور کسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے کے درمیان نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے نا جی. مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بندے کو تو پنجرے میں بند کر کے ٹانگ دیں اور پنجرہ لے کے آ جاؤں جی گل کر 9:30, یہ نہیں ہوتا. بات جو ہوتی ہے اس طرح بیٹھ کے ہوتی ہے. بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ ابھی تک کے سلسلے میں کن کن لوگوں سے ریسنٹ پاسٹ میں, یہ پچھلے 5 دنوں میں, دیکھیں میں تو آپ کو پتہ, ہاں میں اب جو ملاقات وغیرہ کرتا ہوں میں یوزلی اس کو وہ نہیں کرتا, ڈسکلوز بھی نہیں کرتا. ہاں اگر کہیں جاؤں وہ مہربانی کر دیں تو میں اس کو اون کرتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت میری ذات یا میری ملاقات یا میں خبر سے بھاگتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نتیجے کی طرف فوکس کیا ہے. ٹھیک, لیکن اتنا بتا دیں تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ ہے یا وہاں سے ابھی تک بالکل بلینک ہے؟ اس کے بارے میں بہت کلیئر ہوں پہلے دن سے. آپ کو پتہ ہے میں نے جب نیگوسیشن شروع کی تھی, یہ ساری بات چیت الیکشن سے پہلے کی تھی, نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا کانسیپٹ دیا, میرا ایک موقف تھا. اور آپ کو پتہ ہے پہلا جو ہمارا جوائنٹ کمیونیکے آیا تھا میرا پرسنلی اور پی ٹی آئی کا آفیشیلی, وہ 3 نکات پہ تھا کہ پاکستان, جمہوریت اور فوج, اس کو سیاست سے نکالتے, پاکستان پہ سیاست نہ کریں, غدار نہ بنائیں لوگوں کو. ٹھیک ہے نا, ڈیموکریسی پہ نہ کریں اور فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں. اچھا, اس کے بعد پھر جب یہ بات پی ٹی آئی کی طرف سے بات ہوئی کہ جی ہم فلاں سے بات کریں گے, فلاں سے بات کریں گے, میں نے اسٹریٹ کہا, میں نے کہا بھی جی ایچ کیو کے باہر کسی بیرک میں بیٹھ کے تو بات نہیں ہوگی. فوج کا جہاں تک تعلق ہے میرا خیال میں نہ وہ مذاکرات کر رہی ہے, نہ کرے گی, اور نہ کرنے چاہیے. یہ میری آج بھی یہی اوپینین ہے. دنیا اس کو مانے یا نہ مانے, I'll keep on saying this thing کہ اگر ہے بھی تو اس کو نہ لائیں بیچ میں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ پیچھے 3 پریس کانفرنسز سے کنزیکٹیو ویری گارڈڈ اسٹیٹمنٹس آف ڈی جی آئی ایس پی آر, جس میں انہوں نے کسی قسم کی پولیٹیکل انوالومنٹ کو اپنے آپ کو وڈرا کیا. اور یہ فوج کا ڈیسیژن ہے جو وہ بارہا اناؤنس کر چکے ہیں کہ ہم, ہاں ان کے سرٹن گریوینسز ہیں جو کہ گورننس سے ریلیٹڈ ہے, اور اس وقت اوور اسٹریچڈ ہے ہماری فوج, ہمارے بچے جانے دے رہے ہیں. تو میرا اس سارے موقف میں یہ ہے کہ خدا را آپ فوج کو اور سیاست کو, اب یہ دیکھیں ایک بڑی مت ہے کہ جی فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہے. ٹھیک, اٹس اے رانگ اسٹیٹمنٹ, کانسٹیٹیوشنلی رانگ اسٹیٹمنٹ. فوج اور حکومت ایک پیج پہ نہیں ہوتی, ایک ہوتی ہے.
ہاں ڈیفینیٹلی مل کے آپ نے ایک مل کے نہیں ہے، ایک یونٹ ہوتا ہے، 1 یونٹ ہے. ہاں دیٹس 1 یونٹ، اور ایک ورٹیکل ہیرارکی ہوتی ہے اس کی. وزیر اعظم ہے، پریزیڈنٹ ہے، اس کے بعد آرمی چیف ہے، منسٹرز ہیں، باقی تو یہ ایک ہوتی ہے. لیکن حکومتی پارٹی اور فوج ایک پیج پہ نہیں ہوتے، نہ ایک ہو سکتے ہیں. فوج نے سیاست نہیں کرنی، فوج کسی کی مخالفت اٹھانے کے لیے نہیں ہے، فوج پورے قوم کی محبت اٹھانے کے لیے. سر اس میں ایک ریلیونٹ کوشچن یہ ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ فوج نہ ڈائیلاگ میں خود آنا چاہیے، نہ وہ آئی ہے اور نہ آنا چاہتی ہے شاید. لیکن جو خان صاحب کو ہر ہفتے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اچانک سے تھوڑی چیزیں سموتھ ہوتی ہیں، پھر وہ للکارتے ہیں، کبھی وہ آرمی چیف کا نام لے لیتے ہیں، کبھی کسی کا لے لیتے ہیں. تو ان سے آپ جو پی ٹی آئی کے چینل پہ بات کرتے ہیں، آپ ان کو نہیں کہتے کہ یار تھوڑی دیر آرام سے بیٹھ جاؤ، کچھ کرنے دو؟ میں نے تو ریکارڈ پہ یہ بات ہوں، میں تو میڈیا میں یہ بات کرتا ہوں. دیکھیں کہ اس معاملے میں آپ فوج کو انوالو نہ کریں. ٹھیک، یعنی پی ٹی آئی کو بھی نہیں کہنا چاہیے، نام ہی نہیں لینا چاہیے. نہیں بالکل نہیں، اور یہ زیادتی ہے. اور میں تو حکومت سے بھی یہی بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ آپ کو ایک قدم، ابھی آپ سے میری پہلے بات ہو رہی ہے، آپ نے کہا سب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا. حکومت سے میں نے بارہا کہا ہے کہ آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. میں تاریخ کا طالب علم ہوں، سیاست کی تاریخ کا طالب علم ہوں. بھٹو صاحب نے 77 میں جن کے اوپر دہشت گردی، بم کیس اور فلاں فلاں مقدمات بنائے ہوئے تھے، انہی کو جیلوں سے نکال کے، جن کے ناک میں مرچیں ڈالی جاتی تھی، جن پہ تشدد کیا جاتا تھا، انہی کو نکال کے سامنے بٹھایا اور ان سے ڈیل سٹرائک کی. چونکہ الیکشنز جو تھے وہ ہو چکے ہوئے. سر یہاں ڈیل سے ایک سوال آپ سے بڑا ضروری میرے دیکھنے والوں کے لیے بھی ہے کہ اب اس وقت خان صاحب تو کہتے ہیں جی نیا الیکشن کراؤ. گورنمنٹ اگر کہے گی بھی، ڈیل پہ آئے گی بھی، تو یہ کہیں گے جی یہ چلنے دیں 5 سال، اور آنے والے الیکشن میں آپ جیتیں، ہم جیتیں، جو مرضی جیتے. اس پہ آپ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب تھوڑا زیادہ ریجڈ ہیں، کہ ان کو بھی ایک قدم پیچھے آنا چاہیے؟ میں تاریخی طور پہ، قانونی طور پہ، میں اس چیز کا مقلد ہوں کہ میں ریکنسیلیشن کرانا چاہتا ہوں، لیکن میں نے دنیا میں کوئی ریکنسیلیشن نہیں دیکھی جو انصاف کے بغیر ہو سکتی ہو. ٹھیک ہے. ہاں مطلب ظلم کے اوپر کوئی ریکنسیلیشن نہیں ہوتی. ساؤتھ افریقہ سے لے کے ورلڈ وارز تک اور ویٹنام تک جہاں بھی چلے جائیں. اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ بالکل کلیئر رہیں کہ جو 8 فروری کے الیکشنز تھے وہ اپنے انعقاد سے پہلے ہی غیر قانونی اور غیر آئینی تھے. وہ 77 کے بعد پہلے انتخابات ہیں جو پری پول ریگنگ کی وجہ سے متنازع ہو چکے ہیں تمام انٹرنیشنل اور نیشنل آبزرورز کی آئیز میں، ان سب سے بڑھ کے ان دی آئیز آف پبلک. انتخابی نشان چھیننا، بعد میں سپریم کورٹ کا کہنا غلط ہے، لوگوں کو جلسے نہ کرنے دینا. الیکشن کروا دیتے انٹرا پارٹی. سر یہ چھوٹا سا کام ہے، آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ آپ ایک الیکشن کمشنر مقرر کریں، فارمز لیں لوگوں سے، ان کو پراپر اپنا پارٹی کے ڈیموکریٹک الیکشن کرائیں، چیئرمین لائیں، کون روک سکتا تھا؟ مطلب آپ چیف الیکشن کمشنر نہیں ہیں، میں بھی نہیں ہوں، لیکن یہ چھوٹا سا میکنزم ہے، لیکن اس کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ غلط کیا ہے اس کے انتخابی نشان نہ دینے. میں کس پارٹی کا الیکشن کس طرح ہوتا ہے آپ کو پتا، مجھے بھی پتا. فارم بھرتے ہیں اور سارے غیر وہ جو ہوتے ہیں بلا مقابلہ منتخب ہو کے آ جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ بھی کر دیتے ہیں، نہ کس نے کیا، میں ابھی اس پہ نہیں جا رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ڈیسیژن آ چکا ہے کہ الیکشن سے پہلے انتخابی نشان نہ دینا، جلسے نہ کرنے دینا، کینڈیڈیٹس کو اٹھا لینا، ووٹرز کو نہ جانے دینا. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں ایکوزیشن میں نہیں کہہ رہا، رپورٹ. لیکن 18 میں نون کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا. میں 2 غلطیاں ایک چیز کو صحیح کرتی ہیں. نہیں غلط تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں آپ کو میرے سے سن انہوں نے بھی تو سر برداشت کیا نا 4-5 سال، ایک پولیٹیکل پروسیس ہے. یہی بات میں آپ سے، میرا جیلیں بھی کاٹی، چیزیں بھی کاٹی، تو ادھر بھی تھوڑی سی برداشت ہو جائے. آپ کو پتہ ہے 77 کے اندر پری پول ریگنگ ہوئی، بھٹو صاحب نے اپنے اپوننٹس کو اٹھوا لیا، پرائم منسٹر کے اور 4. اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا الیکشن کو. 77 کے بعد جتنے انتخابات ہوئے ہیں، 85 کا، 88 کا، 90 کا، 90 جتنے الیکشن ہوئے سب پہ آبجیکشن ہوئے ہیں. 18 تک
ٹھیک ہے جی، لیکن کسی الیکشن کے اندر ریجیکشن نہیں ہوئی، پری پول ریگنگ نہیں ہوئی، یا پری پول ریگنگ کے الزامات تو لگے ہیں، اس کے پروفز یا اس کے بارے میں پبلک اوپینین نہیں آئی۔ جو 6 فروری کا الیکشن ہے اس کے بارے میں 2 اعتراضات ہیں۔ پہلی پری پول ریگنگ کا ہے، بینگ اے جرنلسٹ آپ جانتے ہیں، بینگ اے پولیٹیشین میں جانتا ہوں کہ اتنا الیکشن سے پہلے اتنی ڈسٹارشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس سے بڑا جو جرم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 45 سے 47 کا سفر کیا، کہ آپ نے الیکشن کے نتائج کو بلیٹنٹلی چینج کیا، اور آج کی ڈیٹ تک اب کتنے مہینے ہو چکے ہیں الیکشن کو؟ آلموسٹ 7-8 منتھ سے ٹریبیونلز نہیں بنا رہے آپ جس میں ان کا فیصلہ ہو سکے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن کلعدم ہوگا تو آگے بات چلے گی؟ الیکشن کو، اس الیکشن کے تحت کوئی انصاف پہ مبنی بات چیت آگے ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی، ان الیکشنز کو ختم کرنا پڑے گا۔ لیکن میرا یہ سجیشن ہوگی، اس پہ آپ جتنے سٹیک ہولڈر سے ملے عمران خان صاحب کے علاوہ، کسی نے آپ کو کوئی ایسا اشارہ دیا کہ ہم اس پہ اگری ہوں گے؟ دیکھیں سب اس پہ اگری کرتے ہیں، گورنمنٹ بھی، نون لیگ بھی۔ جہاں تک گورنمنٹ کا اور نون لیگ کا تعلق ہے، ان کے افراد جو ہیں وہ تو خود کیا کیا بیانات دے چکے ہیں آپ کے سامنے ہیں، بڑے بڑے لیڈر کہ جی کو فلاں پیسے دے کے آیا، فلاں فلاں دے کے آیا، فلاں فلاں، میں نے تو نہیں کہا، ان کے لیڈروں نے کہا، اور میڈیا میں رپورٹڈ کیسز۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ الیکشنز ہیں جن کے بارے میں گریٹسٹ کنسنسس ہے آن دا بوتھ سائڈز آف دا آئل۔ باقی ایجنڈا پوائنٹس آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقی ایجنڈا، میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت کنسنسس کرنے کا طریقہ یہ ہے، میں نے تو الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنا لیں، یعنی اسی وقت اس گورنمنٹ کو گھر بھیجا جائے، یا جب بھی اجتماع ہوتا ہے اور پھر آپ؟ میرا یہ سجیشن تھی کہ ایک ڈیموکریٹک پریکٹس ہے یہ، کوئی وہ نہیں ہے کون سی وہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے ٹیکنوکریٹس کی، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں پولیٹیکل یونٹی گورنمنٹ کے پارٹیز کے، ہر ایک پارٹی کے لوگوں کو لیں، اور نہیں، جو دنیا کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ پارٹیوں کے الیکٹ ہو کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ مشتمل سب پارٹیاں مل کے، جو آلریڈی عوام میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ برٹن نے کیا، برطانیہ مدر آف اس میں سیکنڈ ورلڈ وار میں، پھر نیلسن منڈیلا نے جب فرسٹ حکومت بنائی اس نے نیشنل یونٹی سب نے مل کے بنائی، اسی ویسٹ جرمنی میں ہوا، آئرلینڈ میں، اور میں بہت مثالیں دے سکتا ہوں، اور جمہوری ہیں، میں ٹیکنوکریٹک والے کے کھاتے میں نہیں ہوں گا جی، میری بھی نوکری کر۔ آپ تفصیل سے بتائیے گا، صرف پوائنٹ میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب بھی پہلے یہ بات کر رہے تھے ریگنگ والی، اور جو آپ نے فرمایا یہ وہ بھی کہہ رہے تھے۔ ابھی ان کی پچھلے دنوں ایک تقریر تھی کہ پاکستان کے لیے ہم سیکریفائز کریں گے، اور گورنمنٹ یہ چلے گی چاہے فارم 45 کی ہے 47 کی ہے۔ آپ پھر اس کے بعد مولانا سے ملے بھی، تو کیا مولانا کیا کہتے ہیں کہ ان کے سوچ میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ اور مولانا کے بھی اپنا ویٹ گورنمنٹ والی سائڈ پہ ڈالنے کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ اور زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو جائے گی، اور وہ کہیں گے کہ یہ تو الیکشن پہ اوپر تو ہم اس پوائنٹ پہ تو بات ہی نہیں کریں گے؟ دیکھیں مولانا کا جہاں تک تعلق ہے، مولانا سے میری کل پرسوں ملاقات ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی میں ملتا رہا ہوں، اور میں ڈے 1 سے ان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہا۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی لگ رہا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، ان کی انداز گفتگو، ان کی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اچھا جی، تو ان کا جہاں تک سوال ہے، ایز آن ڈے بیفور یسٹرڈے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت حکومت کے ساتھ جانے کا مطلب ہے کہ عوام کے غیظ و غضب کو دعوت دو، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اس وقت جو ہے اس حکومت کے، وہ تو پہلے انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اس حکومت کی طرف جو دیکھے گا بھی عوام کی نظروں میں وہ سیاہ ہو جائے گا، اور اس حکومت کو البتہ ایک چیز جس کے لیے میں بھی ہمیشہ سے انسسٹ کرتا ہوں، اور میرا یہ خیال ہے کہ آئندہ کا جو ہم نے جمہوری راستہ بنانا ہے اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی ضرورت ہے۔ وہ بہتر ہے کہ یہی اسمبلی کرے جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، وہ 45 کی ہے یا 47 کی ہے۔ اگر 45 پہ آ جائے گی تو کنسنسس پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ نقطہ ہے جس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ آپ کو کیا امینڈمنٹس کرنی پڑیں گی؟ میں کہتا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہیں آپ کے آئین میں، آپ قومی
صوبائی اور بلدیاتی انتخابات ایک ہی وقت ایک ہی مدت کے لیے کروائیں، کیونکہ اس کے بغیر جمہوریت نہ آ سکتی ہے نہ مضبوط ہو سکتی ہے۔ دوسری، عبوری حکومت کا جو ایک بے فضول کا وہ ہے نگران آ جاتے ہیں، نگران، اس کو ختم کیا جائے، اور دنیا کی طرح اور الیکشن کمیشن کو اس طریقے سے اٹھایا جائے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ یہ 3 کام جو ہیں یہ اسی پارلیمنٹ کو کرنے کے بعد آئندہ الیکشن کی طرف بڑھنا چاہیے۔ یہی، اور مولانا کی جو کل تک کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ آپ کو لگتا ہے کہ ادھر ہی کھڑے ہیں ابھی تک؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن کی کوئی پارٹی جو ہے اسے حکومت کے ساتھ ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے لیے جو کہ پرپز اورینٹڈ ہیں، جو ڈسٹارشن اورینٹڈ ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل ڈسٹارشن کے لیے کی جا رہی ہیں، اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ جو ابھی ایک آئینی پیکیج آ رہا ہے، اب بات ہو رہی ہے ظاہر ہے اس کے اوپر، اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ویسے تو افواہیں یہ ہیں کہ مولانا بھی ووٹ وہاں دے رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے بھی کچھ اراکین ہیں جن کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی گورنمنٹ کے فیور میں ووٹ دے رہے ہیں۔ آپ کو اس پہ کیا، آپ کے پاس کیا خبر؟ میرا خیال ہے کہ مطلب 2 کلو اور سیاہی ڈالنے سر کے اوپر حکومت۔ دیکھیں، حکومت کو اس وقت اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے، چونکہ میں ان کا ویل وشر ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ حکومت جتنی جلدی 2 قدم پیچھے ہٹے گی، میں دونوں پارٹیاں جو اس وقت پاور میں ہیں، مطلب میرا ان پہ آبجیکشن ہے، اور فیس پہ ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، کہ آپ نے اپنی پارٹیوں کو موروثی پارٹیاں بنا دیا ہے، اور پچھلے 54 سال سے آپ لوگ پاور میں بھی چل رہے ہیں اور ملک کا یہ حال بنا دیا۔ تو میں عوام میں سے ہوں، مجھے کوئی لینا تو نہیں دینا، میں اپنی بات کروں گا، لیکن اس کے باوجود میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنی سیاست بچانی ہے، اگر انہوں نے ملک کو ایک ٹرموائل میں جانے سے بچانا ہے، اس کے لیے انہیں یقینی طور پہ اس وقت پیچھے ہٹتے ہوئے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، ڈنڈے کے ذریعے، 7 بجے جلسہ ختم کر کے، یا جو ہے تھانوں میں بند کر کے، گھروں میں بےعزتیاں کر کے، اس کاموں کے بجائے میرا خیال ہے کہ انہیں کولنگ۔ سر وہ بڑا درست آپ کی تجویز ہے، لیکن اس میں جو ان کا پوائنٹ آف ویو آپ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کول کرنا چاہتے ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو خان صاحب ہیں یا ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، ان کی طرف سے تیروں کی برسات اتنی ہے کہ وہ کہتے ہیں چیزیں سموتھ ہو ہی نہیں پاتی۔ تو ان کو آپ جب اس پہ نہیں، میں اس کا علاج حکومت کے پاس ہے۔ جیسے یہ اب کل پرسوں چیف جسٹس کے بارے میں حامد خان صاحب کے ریمارکس آپ نے سنے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مطلب اڈیالہ جیل سے بھی چیف جسٹس کو تنقید، باقی جگہ بھی، تو مطلب اس طرف بھی اگر 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں تو آپ کے خیال سے زیادہ بہتر نہیں؟ لیگل فرٹرنیٹی ہے وہ ہمیشہ سے چیف جسٹس کو کرٹیسائز کرتی رہے گی، ٹھیک ہے جی، وہ اس کے اوپر کسی کی اکاؤنٹیبلٹی اگر کر سکتا ہے تو کورٹ ہی کر سکتا ہے۔ حکومت کے پاس ہے ہتھیار، ساروں کو جیل میں ڈال دے۔ مطلب یہ ہے کہ یار جیل میں ڈالنا کیا کسی مسئلے کا حل ہے؟ سر مجھے ایک سوال بڑا ہے، میں اس لیے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ تھوڑی اپر اینڈ پہ ہے کہ انہیں مولانا صاحب نے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے تحریک نہیں شروع کی، ان کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری رہے لیکن اپنی اسٹیٹ پاور انہیں نہیں دی۔ اب گورنمنٹ کے لیے ٹف ٹائم بن جاتا اگر مولانا اپنی اسٹیٹ پاور کے ساتھ نکل آتے۔ اچکزئی صاحب بھی ایک ان کی پی ٹی آئی کے فیور کی بات ضرور کر رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی وہ بھی کچھ نہیں کر رہے۔ اختر مینگل صاحب ناراض ہو کے وہ جہاز میں بیٹھے اور دبئی پہنچ گئے۔ تو گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کا کوئی بھی کمپوننٹ پریکٹیکلی خان صاحب کے لیے کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا، تو وہاں وہ ایک ہی پارٹی ہے تو ہم ان کو سیدھا کر لیں گے۔ تو یہ مطلب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت سے حکمران دیکھے، آخری دن تک حکمران یہی سوچ رہا ہوتا ہے سب اچھا، یہ ہے تجربہ میرا۔ اور یہ بھی ابھی کیا اچھا ہے یار، آپ گھروں سے نہیں نکل سکتے۔ ابھی آپ میرے سے اٹھیں، مائک پکڑیں، پبلک میں چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا صورت ہے۔ مطلب پبلک کا بڑھتا ہوا غصہ کیا آپ محسوس نہیں کر سکتے؟ سر اب آپ سے ایک سوال پبلک میں ایک عام آدمی کی طرف سے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے پاس بیٹھے ہیں، آپ کی تو ڈیفینیٹلی ان سے انٹریکشن ہے، آپ انہیں بھی کہیں کہ سر پاکستان کے لیے، ملک کے لیے، فیوچر کے لیے جیلوں میں اور بھی وزراء اعظم رہے ہیں، کل بلاول نے بات بھی کی، ہر ایک وزیر اعظم جو کرسی سے اترا اس کے بعد وہ جیل ہی گیا ہے،
تو یہ چیزیں بھی ہوئی ہیں، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، گھروں پہ چھاپے بھی پڑے ہیں، آلموسٹ ہمارے انفارچونیٹلی پولیٹیکل کلچر میں ہے. تو تھوڑا سا وہ بھی نرمی دکھائیں، تھوڑی سی کوئی ایسا میسج اڈیالہ سے بھی باہر آئے، آپ ہی کے ذریعے آئے، کسی وہ اپنے ان کی ہمشیرہ کبھی کبھار بات کرتی ہیں ان کے ذریعے آئے، جس سے ایک عام بندے کو یہ سمجھ آئے کہ یار یہ گورنمنٹ جو ہے یہ غلط کر رہی ہے اور خان صاحب چیزوں کو ٹھیک کرنے میں واقعتاً ولنگ ہے. کوئی اس قسم کا وہ کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ لے آئیں جس میں نظر آئے کہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اپنی سپیس دے رہے ہیں اور یہ ان کی بات نہیں مان رہے. دیکھیں جناب، میں نے عمران خان صاحب کے بارے میں بہت پہلے بھی کہا ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، وہ ڈیل نہیں کرے گا. یہ جو اچھی باتیں جیل سے جب بھی آئی ہیں، ہر وزیر اعظم بھٹو صاحب کے بعد جو بھی جیل میں گیا ہے، بلاول صاحب کے نوٹس کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ ملک سے ڈیل کر کے بھاگ گئے. ٹھیک. عمران خان کا پرابلم یہ ہے کہ اس نے نہیں بھاگنا. یہ جو ابھی کچھ خبریں چل رہی تھیں کہ کہیں کوئی گولڈ سمتھ فیملی ایکٹیو ہوئی ہے، جو گولڈ سمتھ یا بلیک سمتھ جو مرضی فیملی ایکٹیو ہو جائے. عمران خان کے بارے میں میں بہت عرصے سے میں جانتا ہوں ان کو، میں ان کی پارٹی میں نہیں رہا لیکن میرا تعلق تو بہت ہے نا. میں ان کے بارے میں آپ کو گارنٹی کر دیتا ہوں کہ وہ نہیں جائے گا ملک سے، وہ ڈیل بھی نہیں کرے گا. اور یہ بعض گورنمنٹ والے کہتے ہیں کہ وہ جانا چاہتے ہیں لیکن ہم جانے نہیں دے رہے. انہیں کو بالکل نہ جانے دینا، یہ ایک پرسپشن بھی ہے. وہ بالکل انہوں نے کہا جی بالکل جانے ہی نہیں دینا، ادھر ہی رکھو، ٹھیک ہے نا، جب تک تم ادھر ہی رہتے ہو. اچھا بات یہ حکومت ہو یار، تو نہیں جانے دینا تو پھر آپ خود کیوں گئے تھے؟ اگر اس کو نہیں جانے دینا تو پھر جب آپ جیل میں تھے آپ کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا. اگر آپ چلے گئے تھے تو پھر ہر ایک کو، اور اگر ان کو بھی سپیس ملتی ہے تو جانے کا وہ مانے گا نہیں، اس لیے انہیں پتہ ہے یہ بات کر رہے ہیں. دوسری بات ان کے بارے میں، ہمارے یہ جتنے بھی حکومت میں دوست ہیں، ہمارے مطلب پیار ہے ان سے، یہ نہیں کہ کوئی لڑائی ہے. مجھے اس وقت اس چیز کی کلک ہے یا اس چیز کا کہ ملک سفر کر رہا ہے. یہ کیا مسئلہ ہے کہ سیاسی قیدیوں کو جیل سے نکال کے اپنے ساتھ اگر بٹھا لے حکومت. زرداری صاحب کا بیٹا جو بول رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پاپا کو کہے کہ پاپا فلاں صاحب جو تھے آپ کے دوست، ان پہ مقدمہ بنا تھا، آپ نے اپنے صدارتی اختیار استعمال کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو آپ اس وقت بھی جو سیاسی قیدی ہیں ان سب کو باہر لائیں، وزیر اعظم صاحب انہیں باہر لائیں، بٹھائیں. وہ یار ان کے پاسپورٹ رکھ لو، وہ کوئی نہیں بھاگے گا یہاں سے. جو جیل میں سے نہیں، تم تو جیل سے بھاگ جاتے تھے جن کے نہ کوئی چیز کم نہیں ہو رہی، تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بلاؤ، اپنے ساتھ بٹھاؤ. باقی ایک بات میں آپ کو بٹھا دوں، جیل میں بند کسی آدمی سے کوئی ڈائلاگ نہیں ہو سکتا اور نہ اس کو کرنا چاہیے. اگر میں سیاسی طور پہ جیل میں بند ہوں گا تو میری کوئی سٹیٹمنٹ جو اخبار میں آئے گی اس کی کوئی وقت نہیں ہے، وہ انڈر ڈیورس. میں کچھ بھی کہہ دوں، میں کہہ سکتا ہوں، لیکن جب میں باہر آؤں گا مجھے آپ باہر لائیں گے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں گا، میں اپنے سوال کا جواب دے ہوں گا، میں اپنے جواب کا جواب دے ہوں گا. یہ عمل جو ہے یہ اس یعنی آپ کا خیال ہے کہ پہلے آپ اتنی سپیس دیں کہ قیدی باہر آئیں. قیدی باہر، اب جی اس نے جلسے میں یہ کہہ دیا، اب جلسے سے پہلے تم نے تو اعلان کر دیا تھا کہ اس جلسے میں ہم نے کسی کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، سارے رستے بند کر دیے تھے. اب سر ہم بس کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں، لیکن دو اہم آخری سوال آپ سے پوچھ کے. اب اگر اس وقت ایک رائے یہ بھی پائی جا رہی ہے کہ 9 مئی کا کنیکشن ہے، باقی چیزیں ہیں، ایک رومرز ہیں، آپ نے جیسے فرمایا کہ ابھی کوئی ایسا چیز بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے تو نہیں آئی، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر تو خان صاحب کی اس میں کہیں نہ کہیں انوالومنٹ ثابت ہو جاتی ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے اور ملٹری کورٹس کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے تو پھر یہ بات کہاں جائے گی؟ کہاں جائے گی؟ کہیں بھی نہیں آپ جائے کو گی. کیا لگتا ہے کہ مطلب اس کا کیا کنسیکوینس ہے؟ اب کہیں بھی وہیں جائے گی. دیکھیں آپ کو پتا ہے کوئی دوبارہ ذوالفقار علی بھٹو ایپیسوڈ ریپیٹ ہونے کا آپ کو تو نظر نہیں آ رہا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ آخر میں پاکستان کا مفاد ول پرویل. پاکستان کے ادارے، میں نے الیکشن والے دن یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر عوام ساتھ نہ ہو تو ایسی کسی حکومت کے ساتھ نہ عدلیہ کھڑی ہوتی ہے نہ ادارے کھڑے ہوتے. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے حکومت کو اس ٹیگ لائن کو پڑھ لینا چاہیے
اور یہ اگر انہیں کوئی اس قسم کے نائٹ ڈریمز آ رہی ہیں کہ جی فلاں جا کے فلاں لٹک جائے گا، فلاں جا کے فلاں لٹک جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا اس ملک میں. ٹھیک. اور سر آخری سوال اس میں ملک میں قانون کا بول بالا ہوگا اور ہو کے رہے گا. آپ نے سر جو بات فرمائی گورنمنٹ کو کچھ چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور اسی سے ریلیونٹ سوال آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ آپ زیادہ تعلقات میں ہیں، چیزوں کا پتہ آپ کو، وہ موجودہ گورنمنٹ کی پرفارمنس کو ایک آئیڈیل پرفارمنس سمجھتی ہے؟ انہیں لگتا ہے کہ جو چاہے جو بھی تھا 47 تھا فارم یا 45 تھا، کرائسس سے نکل آئے گا ملک، اور وہ خان صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ان کو، کیونکہ خان صاحب نے بھی اپنے 3 سال میں کوئی ایسا کام تو کیا نہیں کہ جس کو بندہ مثال دے کہ جی اگر حکومت چلتی رہتی تو رزلٹ بھی آ جاتا. وہی ہوتا نا الیکشن میں کیا ہو رہا تھا آپ کو پتہ. میں اس کے بارے میں آپ کو اس کے بتائیں کہ کیا ٹائم لائن نظر آتا ہے حکومت کا. جہاں تک تعلق ہے حکومت سے اس وقت تمام دوست ممالک، پاکستان کی انتظامی اسٹیبلشمنٹ اور دوسری اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ، یہ سب خوش نہیں ہے 3 وجوہات کی بنا. ایک تو یہ ہے کہ پولیٹیکل کنفرنٹریشن جو حکومت نے بنائی ہوئی ہے، اس کے اوپر چین سے لے کے مغرب تک اور IMF تک وہ سب حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ختم کریں. دوسرا ایشو اکانومی جو ہے، وہ جب تک پولیٹیکل ریکنسیلیشن نہیں ہوتی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی آپ کی ریوائیو نہیں کرے گی. تیسری چیز لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ اس وقت بیڈ گورننس کی وجہ سے بہت زیادہ سفر کر رہی ہے. اس کی وجہ بھی یہ ٹکراؤ ہے، اور غیر منتخب حکومتیں ہیں مرکز میں اور صوبوں میں. لہذا اس وقت حکومت کو اس نوشتہ دیوار کو پڑھتے ہوئے ٹھیک ہے جی تمام جو ڈیزائرڈ ایکشنز ہیں وہ لینے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس تجربہ بھی ہے. میاں نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے، انہیں آگے بڑھ کے ادھر زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں تھوڑا سا مطلب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. ہاتھ بھی بے شک باندھیں لیکن کمر بھی باندھیں، کہ کمر باندھ کے نکلیں اور کچھ کریں، ملک کے لیے کریں، ملک میں ریکنسیلیشن کے لیے کریں. اور مطلب جب ذات کے لیے اگر آپ ہاتھ باندھ سکتے ہیں، ذاتی مفادات کے لیے باندھ سکتے ہیں، تو کیوں نہیں آپ ملک کے مفاد کے لیے ہاتھ باندھ سکتے؟ میں تو پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہوں. زرداری صاحب ہاتھ باندھیں گے تو سارا کام ہو جائے گا، میاں صاحب ہاتھ باندھیں گے تو سارا کام اس وقت ملک اور سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت. ناظرین، ہمارے ساتھ محمد علی صاحب موجود تھے. بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی، اور جو ان کا تجربہ ہے ڈیفینیٹلی، اور جو ان کی ایفرٹس ہیں، ان کی نیت پہ آف کورس ہر ایک پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ایفرٹ کر رہے ہیں، جو اسی لیے کر رہے ہیں کہ ملک میں بہتری کا کوئی راستہ بنے. اور ان کے جو جذبات ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، وہ ڈیفینیٹلی اس میں ایسی چیزوں سے شاید کہیں نہ کہیں آپ کو یا مجھے چھوٹا موٹا ڈس ایگریمنٹ ہو، لیکن ان کی جو نیت ہے اس پہ کسی کو شک نہیں ہے. جو کوششیں، کاوشیں اور جو تجاویز گورنمنٹ کو ہمارے پروگرام کے ذریعے آج انہوں نے دی ہیں، ان کو ضرور ایڈریس ہونا چاہیے. اور آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت جو پاکستان میں جو پولیٹیکل کرائسس ہے، اس کا جو حل ہے وہ پولیٹیکل حل ہے. اور اس کے لیے جو ہمارے معزز مہمان نے بات کی کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو، میاں نواز شریف صاحب کو، آصف علی زرداری صاحب کو اپنا کردار دینا ہوگا تاکہ ملک اس وقت اس کرائسس سے نکلے اور پاکستان سٹیبلٹی کے راستے پہ گامزن ہو. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر نئے پروگرام اور نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.